اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی علی محمد وآلہ الطاہرین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وعباد اللہ الصالحین۔ اپنے تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں دعا افتتاح کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج انشاءاللہ اس سلسلے کی یہ آخری گفتگو ہوگی، اور آج ہماری یہ دعا افتتاح انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ تو خداوند متعال سے دعا ہے کہ اس نورانی محفل کے انعقاد میں جس نے بھی جو بھی حصہ ڈالا وہ سب خداوند متعال اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور اسے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے۔ اس دعا کو ہمارے لیے خدا کے قرب کا اور اپنے امام کی غلامی کا اور ان کے قرب کا ذریعہ اور وسیلہ قرار دے۔ کل ہم اس مقام پہ پہنچے تھے کہ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام و اہلہ و تذل بها النفاق و اہلہ۔ انتہائی خوبصورت یہ الفاظ ہیں امام کے ظہور کے لیے، دعائیہ کلمات ہیں امام کے ظہور کے لیے اور ان کی اس بین الاقوامی اور جہانی حکومت کے لیے۔ اور اس کو واقعاً اگر ہو سکے تو انسان اپنی دعاؤں میں، عام دعاؤں میں بھی، قنوت میں، سجدے، آخری سجدے میں، اور اس میں بھی اس دعا کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ یہ واقعاً اس کا حق رکھتی ہے کہ یہ ہماری سب سے بڑی آرزو اور دعا ہونی چاہیے کہ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ، کہ خدایا ہم اس کریم حکومت کے سلسلے میں کو حاصل کرنے یا اس کے آنے میں بہت زیادہ رغبت یعنی مشتاق ہیں، شوق رکھتے ہیں۔ ہم بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں اس کریم حکومت کا، کہ جس کریم حکومت میں پاک و پاکیزہ اور اعلیٰ و رفع حکومت میں تعز بها الاسلام و اہلہ، اسلام اور اہلیان اسلام یعنی مسلمانوں کو اس میں عزت عطا ہوگی، بلند رتبہ عطا ہوگا، وتذل بها النفاق و اہلہ، اور نفاق اور اہلیان نفاق یعنی منافق اور منافقت نیست و نابود ہو جائے گی۔ وتجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک، یعنی یہ دعا ہمیں، اور دوسرے لفظوں میں امام ہمیں آمادہ اور تیار کر رہے ہیں کہ صرف اس حکومت کے آنے کی تمنا اور آرزو نہ کرو، بلکہ اس حکومت کے قائم ہونے کے بعد تمہارا اس حکومت میں ایک بہترین رول اور کردار ہونا چاہیے۔ یہ میری ذات کے حوالے سے یہ سب سے زیادہ میرے لیے اہم ہے۔ وہ حکومت قائم ہو جاتی ہے، عدل و انصاف قائم ہو جاتا ہے، ظلم و ستم ختم ہو جاتا ہے، اسلام اور مسلمان باعزت ہو جاتے ہیں، منافقین اور منافقت اور مشرک اور کافر جو ہیں وہ ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرا کردار کیا ہے اس کے اندر؟ یہ بہت میرے لیے اہم ہے کہ میرا ایک اس حکومت کے قائم ہونے میں اور اس حکومت کے رائج ہونے میں میرا ایک بہترین رول ہونا چاہیے، میرا ایک بہترین کردار ہونا چاہیے۔ اور وہی چیز ہمیں یہاں پہ ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ وَتَجْعَلُنَا فِيهَا مِنَ الدُّعَاةِ إِلَىٰ طَاعَتِكَ، اے میرے اللہ یہ پروگرام، یہ محفل جنہوں نے برپا کی، جو اس کو دیکھنے والے ہیں، یہ جو بیان کرنے والا ہے، ہم سب کو تجعلنا فیہا، ہم سب کو قرار دے من الدعاة إِلَىٰ طَاعَتِكَ، کہ ہم اس حکومت میں تیری اطاعت کی طرف دعوت دینے والے ہوں، یعنی لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے والا ہمارا مین کردار ہونا چاہیے۔ ہمارا رول عام عوام والا نہ ہونا چاہیے کہ جو اس حکومت سے صرف فائدے اٹھائیں، بلکہ اس حکومت کو قائم کرنے میں، اس حکومت کو مضبوط کرنے میں، اس حکومت کو آگے رائج کرنے میں ہمارا کردار ہونا چاہیے۔ یعنی ہم صرف کھانے والے نہ ہوں، فائدہ اٹھانے والے نہ ہوں، بلکہ اس حکومت کی تشکیل میں ہمارا ایک رول اور کردار ہونا چاہیے۔ وَالْقَادَةِ إِلَىٰ سَبِيلِكَ، اور اس حکومت میں ہم قائد ہوں یعنی راہبر ہوں، ہم لیڈر ہوں، ہم لوگوں کو اس حکومت میں تیرے راستے کی طرف بلانے والے ہوں، قائد ہوں، راہبر ہوں۔ ہم ایک قافلے کی صورت میں، ہم ایک جلوس لے کر امام کی خدمت میں پہنچیں اور امام کی حمایت کا اعلان کریں۔ جیسے ہوتا ہے نا، الیکشن ہوتا ہے تو لوگ مختلف علاقوں سے، اپنے محلوں سے، شہروں سے جلوس لے کر آتے ہیں اور اس پارٹی میں شامل ہوتے ہیں اور اس پارٹی کی حمایت کا یا اس امیدوار کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ اس طرح سے ہم جلوس لے کر آئیں امام زمانہ علیہ السلام کی اس حکومت میں، امام کی حمایت میں آ کر اعلان کریں اور امام کا دست و بازو بنے۔ وَتَرْزُقْنَا بِهَا كَرَامَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ خدایا ہم کو اس حکومت کے صدقے میں دنیا و آخرت کی کرامت عطا فرما، عزت عطا فرما۔ اللہم ما عرفتنا من الحق فحملنا، خدایا ابھی تک جو ہم نے حق کو پہچانا ہے اس حق کو ہمیں
اپنانے کی اور ہضم کرنے کی اور اپنے دل اور قلب اور روح اور جان میں اس حق کو اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ وما قصرنا عنہ، اور حق میں سے جو ابھی تک ہم تک نہیں پہنچا، ہم نہیں سمجھ پائے، نہیں حاصل کر پائے، فبلغناہ، ہمیں اس حق تک بھی پہنچا۔ یعنی جتنا ہمیں حق مل گیا ہے اس حق کو سنبھالنے کی، اس کو ہضم کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کی قدر جاننے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور جو حق رہ گیا ہے ابھی تک ہمیں نہیں ملا وہ حق بھی ہم تک پہنچا۔ اللہم المم بہی شأسنا، خدایا ہمارے امام کے ذریعے سے ہماری پریشانیوں کو میں ہماری مدد کر، واشعب بہی صدعنا، اور ان کے ذریعے سے یہ جو ہم پراکندہ ہیں، ہم گروہوں میں جو بٹے ہوئے ہیں، اختلافات کا شکار ہیں، امام کے ذریعے سے ان پراکندگیوں کو، ان اختلافات کو ایک وحدت عطا فرما۔ یعنی ایک ایسا امام کو ہمارے لیے وہ دھاگا قرار دے جو دھاگا مثلا تسبیح کے دانوں کو پرو کر ایک صف میں اور ایک لائن میں لے آتا ہے، ایک خوبصورت سی ایک فائدہ مند صورت عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہم بکھرے ہوئوں کو اس امام کے ذریعے سے ہم سب کو یکجا اور یک جان بنا دے۔ ورتق بہی فتقنا، اور ان کے ذریعے سے ہمیں ایک پیمند دے، ہمارا جو یہ ٹوٹے ہوئے آپس کے ارتباطات ہیں ان سب کو جوڑ دے۔ وکثر بہی قلتنا، اور امام کے ذریعے سے ہماری قلت کو کثرت میں تبدیل کر دے۔ یعنی وہ اکیلی ذات جب آئے گی تو ہم جو قلیل ہیں، ہم اس اکیلی ذات کے ساتھ متصل ہونے سے ہم قلت سے نکل کر کثرت میں تبدیل ہو جائیں گے۔ وَأَعْزِزْ بِهِ ذِلَّتَنَا، اور ہماری اس ذلت کو ان کے ذریعے سے عزت میں بدل دے۔ اس وقت واقعاً ہم ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، جب امام تشریف لائیں گے تو ہمیں عزت کی زندگی ملے گی۔ وَأَغْنِ بِهِ عَائِلَنَا، اور ہماری تنگ دستی کو بے نیازی میں بدل دے ہمارے امام کے ذریعے سے، ان کے ظہور کے ذریعے سے۔ وَاقْضِ بِهِ عَنْ مُغْرَمِنَا، اور ہمارے قرضوں کو جو ہے اپنے ہمارے امام کے ذریعے سے انہیں ادا کرنے کی توفیق دے۔ اور یہ قرضے ضروری نہیں ہے وہی مالی معاملات اور روپے پیسے کی بات ہو، بہت ساری جو ذمہ داریاں ہیں جو ہم حقیقی معنوں میں نہیں ادا کر پاتے امام کی غیبت میں، ان ذمہ داریوں کو جب امام کا ظہور ہوگا تو ہم حقیقی معنوں میں ادا کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو وہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں امام کے ظہور کے ذریعے سے ہمیں وہ ادا کرنے کی توفیق دے۔ وَاجْبُرْ بِهِ فَقْرَنَا، ہمارے فقر کو امام کے ظہور کے ذریعے سے تو پورا کر دے۔ جبر پہلے بھی وَأَعْظَمُ الْمُتَجَبِّرِينَ، بالکل دعا کے تیسرا چوتھا جملہ تھا، اس وقت عرض کیا تھا کہ جبر کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک وہی جو حاوی ہو جاتا ہے اور غالب آ جاتا ہے، اور ایک جبر کا مطلب ہوتا ہے کہ خالی چیز کو پر کرنا۔ جیسے مثلا پانی کا ایک بڑا برتن ہے، اس میں سے آپ ایک گلاس جب پانی نکالتے ہیں تو جہاں سے وہ ایک گلاس نکلتا ہے، جیسے ہی گلاس باہر نکلتا ہے سائیڈوں والا پانی اس خلا کو، اس خالی جگہ کو پر کر لیتا ہے، تو اس کو جبر کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ وَاجْبُرْ بِهِ فَقْرَنَا، ہمارا فقر جو ہے، اب وہ فقر مالی فقر بھی ہو سکتا ہے، سماجی فقر بھی ہو سکتا ہے، اجتماعی اور اخلاقی فقر بھی ہو سکتا ہے، عبادی فقر بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو بھی چیز ہمارے پاس کم ہے، فقر کا مطلب ہوتا ہے کم ہونا۔ پیسہ کم ہے، عام طور پہ ہم اس کو فقیر کہتے ہیں۔ جس کے پاس علم کم ہے وہ بھی فقیر ہے، جس کے پاس معرفت کم ہے وہ بھی فقیر ہے، جس کے پاس عبادت اور نیک اعمال کم ہے وہ بھی فقیر ہے۔ تو ہر قسم کا جو ہمارا فقر ہے، ظاہر بات ہے جب امام تشریف لائیں گے ہمارا ہر فقر دور ہو جائے گا، مالی فقر بھی دور ہو جائے گا، عقیدتی فقر بھی دور ہو جائے گا، معرفتی فقر بھی دور ہو جائے گا، عبادی فقر بھی دور ہو جائے گا، ہمارا جسمانی فقر، جسمانی جو ہماری کمزوریاں وہ بھی دور ہے۔ روایت میں ہے کہ امام کے جو ساتھی ہوں گے وہ اگر پہاڑ کو ٹھوکر ماریں گے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، یعنی اتنا ان کی ٹھوکر میں اور ان کے وجود میں طاقت ہوگی، ان کی دسترس اتنی دور تک ہو جائے گی، بغیر کسی آلے اور بغیر کسی وسیلے کے وہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں اپنے ساتھی کے ساتھ بات کریں گے، اس کی آواز بھی سنیں گے، اسے دیکھیں گے بھی۔ تو یہ فقر ہے، ابھی ہم یہ کام نہیں کر سکتے، یہ ہمارے پاس ابھی صلاحیت نہیں ہے، لیکن جب امام تشریف لائیں گے یہ صلاحیت ہو جائے گی، عقلیں کامل ہو جائیں گی، یعنی وہ ناقص عقل کا جو فقر ہے، شعور کا جو فقر ہے، یہ فقر بھی دور ہو جائے گا۔ تو وَاجْبُرْ بِهِ فَقْرَنَا، ہمارے ہر قسم کے فقر کو امام کے ظہور سے دور کر دیں۔ وَسُدَّ بِهِ خلتنا، اور ہماری جدائیوں کو امام کے ذریعے سے نزدیکی میں تبدیل کر دے۔ دور ہیں مومنین، ہمارا کتنا دل کرتا ہے کشمیر کے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، یمن کے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، فلسطین کے مظلوم ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں، لیکن وہ ہم سے دور ہیں، ہماری ان تک رسائی نہیں ہے۔ یہ دوریاں جو ہیں یہ سب امام کے ظہور سے
ختم ہو جائیں گی۔ تو ان دوریوں کو امام کے ظہور سے ختم کر دے۔ وَيَسِّرْ بِهِ عُسْرَنَا، ہماری مشکلات کو ان کے ظہور کے ذریعے سے آسانی میں بدل دے۔ وَبَيِّضْ بِهِ وُجُوهَنَا، ہمارے چہرے جو برے اعمال کی وجہ سے یعنی ان میں تاریکی آ گئی ہے، امام کے ظہور سے وہ یعنی جو تاریک چہرے ہیں ان تاریک چہروں کو نورانی اور روشن کر دے۔ وَفُكَّ بِهِ أَسْرَنَا، ہمارے اسیروں کو امام کے ظہور کے ذریعے سے آزادی عطا کر۔ خود یہ اسارت بھی دو قسم کی ہے، ایک اسارت وہی وہ جیل والی ہے کہ وہ بھی ہمارے اسیر موجود ہیں، لاپتہ افراد۔ آج بھی ہمارے بہن بھائیوں نے کراچی میں اور مختلف مقامات پر جو ہے وہ احتجاجی دھرنا دیا ہوا ہے اپنے ان لاپتہ افراد کے لیے، مسنگ پرسنس کے لیے، کہ یہ ایک بہت بڑا درد ہے اس معاشرے کا اور ہمارا، کہ امام کے دعا کے ذریعے سے یہ درد بھی ہمارا ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ خود دنیا کا اسیر ہونا، نفس کا اسیر ہونا، عزت و شہرت کا اسیر ہونا، مال و دولت کا اسیر ہونا، ظاہری بات ہے جب امام کا ظہور ہوگا تو یہ جو دنیا کے ہم بعض اوقات پجاری بن جاتے ہیں، عزت و شہرت کے پجاری بن جاتے ہیں، مال و دولت کے پجاری بن جاتے ہیں، جب امام کا ظہور ہوگا، وہ نورانی وجود جب آئے گا تو یہ خود بخود یہ دنیا کی چمک دمک ہمارے لیے ماند بڑھ جائے گی۔ یہ عزت و شہرت کی جو ہمارے اندر لالچ اور شوق پائے جاتی ہے خود بخود ختم ہو جائے گا۔ جب وہ نورانی شخصیت تشریف لائے گی تو اس نورانی شخصیت کے ذریعے سے جب جیسے سورج نکلتا ہے تو یہ جو دنیاوی چھوٹی چھوٹی جو لائٹیں اور ہوتی ہیں ان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، ان کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی ہم نے اپنے لیے محبتیں پیدا کی ہوئی ہیں، اپنے اہداف و مقاصد بنائے ہوئے ہیں، امام کے ظہور سے یہ اہداف و مقاصد آٹومیٹک ختم ہو جائیں گے۔ یہ روایت ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو امام سے جو محبت رکھتے ہوں گے ان کی عقل خود بخود آٹومیٹک کامل ہو جائے گی، ان کا کردار میں جو خامیاں ہوں گی وہ آٹومیٹک ختم ہو جائیں گی، انہوں نے ختم کرنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔ امام کے اس وجود کی برکت ہوگی، جیسے میں نے عرض کی جب سورج نکلتا ہے تو ہماری جو جلائی ہوئی لائٹیں ہوتی ہیں، چراغ ہوتے ہیں، لالٹین اور جو بھی لائٹیں ہوتی ہیں وہ خود بخود مان پڑ جاتی ہیں، وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہیں، ان کی ضرورت ہی نہیں رہتی، چاہے وہ جلیں چاہے وہ بجھ جائیں، انسان ان کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اسی طرح جب امام کا وہ ظہور پر نور ہوگا تو یہ دنیاوی جو ہمیں چمک دمک ہے، رنگینیاں ہیں، یہ خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ تو بیض بہ وجوہنا، ہمارے چہرے نورانی ہو جائیں گے۔ وفک بہ اسرنا، ہمارے اسیروں کو رہائی عطا کر۔ وانجح بہ طلبتنا، اور ہمارے امام کے وجود کے اس نور سے ہماری جو حاجتیں ہیں ان کو پورا کر دے۔ وانجز بہ مواعیدنا، جو ہمارے ساتھ وعدے ہیں ان کے ظہور سے کے ذریعے سے ان کو متحقق کر دے۔ واستجب بہ دعوتنا، ان کے وجود کے ذریعے سے ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ وَأَعْتِنَا بِهِ سُؤْلَنَا، ہمارے جو سوال ہیں، ہماری جو تجھ سے مانگے ہیں وہ مانگے جو ہیں امام کے ظہور کے ذریعے سے ہمیں عطا کر دے۔ وَبَلِّغْنَا بِهِ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ آمَالَنَا، اور دنیا و آخرت کے حوالے سے ہماری جتنی بھی آرزویں ہیں، یعنی پچھلی ساری باتوں کا خلاصہ اور نچوڑ کر کے ہم کہہ رہے ہیں کہ دنیا و آخرت کے حوالے سے ہماری جتنی بھی آرزویں ہیں وہ ساری آرزویں ہمیں ان آرزوؤں تک پہنچا دیں ہمارے امام کے ذریعے سے۔ وَآتِنَا بِهِ فَوْقَ رَغْبَتِنَا، اور اس سے بڑھ کر جو کچھ ہم جس چیز کا شوق رکھتے ہیں، رغبت رکھتے ہیں، جو ہماری سمجھ میں آیا ہم تجھ سے مانگتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں عطا کر۔ یا خیر المسئولین، اے سب سے بہترین سوال کیے جانے والوں میں سے سب سے بہترین ذات، یعنی جس سے بھی مانگا جاتا ہے ان میں سے سب سے بہترین اور پاکیزہ جو ہستی ہے جس سے مانگا جاتا ہے وہ تو تیری ذات ہے۔ وَأَوْسَعَ الْمُعْطِينَ، اے عطا کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ اور وسیع عطا کرنے والے خدا۔ اشف بہ صدورنا، ہمارے سینوں کو ہمارے امام کے ظہور کے ذریعے سے شفا عطا کر۔ یعنی یہ امام ہمیں سکھا اور بتا رہے ہیں کہ میں جو پردہ غیبت میں ہوں تو تمہارے سینے تنگ ہیں، تمہارے سینے مریض ہیں، تمہارے سینوں کے اس مرض کا علاج کیا ہے؟ میرا ظہور ہے۔ وَأَذْهِبْ بِهِ غَيْظَ قُلُوبِنَا، ہمارے دلوں کا جو غم غصہ ہے امام کے ظہور کے ذریعے سے اسے دور کر دے۔ یعنی یہ جو ہمارے دلوں میں امام کے آنے کی آرزو ہے، یہ جو غم و غصہ پایا جاتا ہے، اس غم و غصے کو کب تک ہم اس غم و غصے کو اپنے سینوں میں پالتے رہیں؟ وہ مرحوم شیخ احمد کافی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ واقعاً حقیقی معنوں میں جو امام زمان علیہ السلام کا سچا محب تھا، کہ جس نے وصیت کی تھی کہ اگر میں ہفتے کے
درمیان میں اگر میرا انتقال ہوتا ہے تو میرا جنازہ دفن نہیں کرنا ہے بلکہ جمعے کا انتظار کرنا ہے، جب جمعے کا دن ہو جمعے کی صبح میرا جنازہ اٹھایا جائے اور ساتھ ایک دعائے ندبہ پڑھنے والا دعائے ندبہ پڑھے اور اس انداز کے ساتھ مجھے قبرستان لے جاؤ اور مجھے دفن کرو، تاکہ میں اپنے اس جنازے کے ذریعے سے اپنے امام کو پیغام دوں کہ میں زندگی میں بھی دعائے ندبہ پڑھ کے آپ کو یاد کرتا رہا، آپ کا غم، آپ کے پردہ غیبت کا غم مناتا رہا اور اس دنیا میں اسی غم کے ساتھ جا رہا ہوں۔ تو وہ مرحوم شیخ احمد کافی اکثر اپنی گفتگو میں بڑے درد بھرے انداز کے ساتھ کہتے تھے اور لوگ دھاڑے مار مار کے رویا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یا ابا صالح یا مہدی فاطمہ، ہمارے بچے جوان ہو گئے عجل اللہ ظہور کہتے ہوئے، اور ہمارے جوان بوڑھے ہو گئے، ہمارے بوڑھے اس دنیا سے چلے گئے، اے مہدی فاطمہ آپ کب آئیں گے؟ تو یہ غم اور غصہ جو ہمارے دلوں میں پایا جاتا ہے، امام کی غیبت کا غم اور غصہ، جو نسل اندر نسل ہمارے آباء و اجداد نے اسی غم و غصے کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے اور ہم بھی اسی غم و غصے کے ساتھ پروان چڑھے اور جوان ہوئے اور بوڑھے ہو رہے ہیں۔ اے میرے امام، تو اے میرے اللہ، اس غم و غصے کو امام کے ظہور کے ذریعے سے تو ختم کر دے۔ واہدنا بہ لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ خدایا، یہ جو ہمارے درمیان حق کے سلسلے میں اختلافات ہیں، بہرحال خود اختلافات کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، علمی اختلاف جو ہوتا ہے یہ ایک رشد اور ترقی اور تعالی کا باعث بنتا ہے۔ تو اس اختلاف کا، البتہ علمی اختلاف، وہ جاہلانہ اختلاف اور جاہلوں والا اختلاف اس کی بات نہیں ہو رہی، علمی اختلافات جو ہیں ہمارے درمیان، ان میں بھی تو ہمارے امام کے ذریعے سے ہدایت دے کہ انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ تو جس میں صلاحیت دیکھتا ہے، جس میں لائقیت دیکھتا ہے، تو اسی کو صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ وانصرنا بہ علی عدوک وعدونا، اے میرے اللہ تو ہماری مدد کر امام کے ذریعے سے، تو جو تیرا دشمن ہے اور جو ہمارا دشمن ہے، یعنی جو خدا کا دشمن ہے وہی ہمارا دشمن ہے، اور جو ہمارا مذہبی اعتبار سے دشمن ہے وہی خدا کا دشمن ہے۔ تو اس دشمن کے مقابلے میں تو امام کے ذریعے سے ہماری مدد کر۔ الہ الحق آمین، اے حق کے معبود آمین۔ اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا، کہ خدایا ہم تجھ سے شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، فقد نبینا، کہ ہمارے نبی ہمارے درمیان نہیں، ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ وغیبت ولینا، اور وہ نبی جس کو ہمارا ولی بنا کر گئے تھے وہ ولی بھی پردہ غیبت میں، ظاہری بات ہے علی ولی کو ولی بنایا، پھر اسی ترتیب کے ساتھ جس 12ویں امام کو ہمارے لیے ولی قرار دیا تھا، سرپرست قرار دیا تھا، وہ سرپرست بھی پردہ غیبت میں ہے۔ یعنی نہ ہمیں نبی کا دور میسر ہوا، نہ ہمیں علی ولی کا دور ملا، نہ ہمیں امام حسن کا اور امام حسین کا دور ملا، نہ اس کے بعد کسی اور امام کا دور ملا۔ ہمیں جس امام کا دور ملا وہ مہدی فاطمہ کا دور تھا، اور وہ مہدی فاطمہ بھی جب ہم نے اس دنیا میں آنکھ کھولی، ہم نے ہوش سنبھالا، تو وہ پردہ غیبت میں ہیں، ان کی بھی صحبت ہمیں نصیب، ان کی بھی محفل ہمیں میسر نہ ہو پائی۔ تو غیبت ولی کا شکوہ کرتے ہیں، فقد نبی کا شکوہ کرتے ہیں، اور ادھر سے یہ تو اپنوں کی بات تھی، ادھر سے وکثرت عدونا، اور دشمن بہت زیادہ ہے، دشمن کی کثرت کا گلہ کرتے ہیں، وقلت عددنا، اور ہم تعداد میں کم ہیں، وشدت الفتن بنا، یعنی ہر طرف سے ہم کمزور ہیں، ہمارے نبی ہمارے درمیان نہیں، ہمارے ولی اور سرپرست جو ہیں، ہمارے جو سربراہ ہیں، ان تک بھی ہماری رسائی نہیں، اور اس طرف دوسری طرف سے دشمن بہت زیادہ ہے، ہماری تعداد بہت کم ہے، اور آزمائشیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ وتظاہر الزمان علینا، اور زمانہ سارے کا سارا ہمارے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ فصل علی محمد وآلہ، پس یہ شکوہ کرنے کے بعد ہم یہی تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ محمد و آل محمد پر درود بھیج، وأعنا علی ذلک بفتح منک، کہ اور ہماری مدد کر ان مشکلات میں کہ نبی بھی نہیں، ولی بھی نہیں، اور اس کے بعد دشمن بھی زیادہ، آزمائشیں اور مصیبتیں بھی زیادہ، اور ہماری تعداد بھی کم ہے، تو ہماری مدد کر، وأعنا علی ذلک، ان مسائل میں ہماری مدد کر، بفتح منک، اس فتح کے ذریعے سے جو تیری طرف سے ہو، کہ وہ یقیناً امام زمان کا ظہور ہے، تو عجلہ، اور یہ فتح جلد از جلد ہو، وبذر تکشفہ، جو ہمارے اوپر یہ جو بدحالی ہے، یہ جو ضرر ہمیں پہنچا ہوا ہے، یہ جو نقصان ہمیں پہنچا ہوا ہے، تکشف ہو، اس ضرر کو تو ہم سے دور کر دے، ونصر تعزہ، اور اس مدد کے ساتھ کہ جس کے ساتھ تو ہمیں اس کو عزت دے گا، وسلطان حق تظہرہ، اس
حق کے سلطان کو ظاہر کر دے کہ جو حق کو بھی قائم کرے گا اور اہل حق کو بھی۔ وَرَحْمَةٍ مِّنْكَ تُجَلِّلُنَاهَا، اور وہ رحمت جس رحمت کے ذریعے سے تو ہمیں جلیل جلالت والا بنا دے گا۔ وَعَافِيَةٍ مِّنْكَ تُلْبِسُنَا، اور وہ عافیت ہوگی، وہ امن و امان ہوگا، وہ صحت، وہ سلامتی ہوگی، جو وہ سلامتی ہمیں اسی امام کے ذریعے سے ملے گی۔ بِرَحْمَتِكَ یا ارحم الراحمین، تجھے تیری رحمت کا واسطہ اے سب سے زیادہ رحم سے کام لینے والے۔ میں انہی آخری جو اس دعا کے کلمات مبارکہ تھے ان کے حوالے سے عرض کروں گا۔ میں نے عرض کیا کہ ہمیں صرف اس حکومت کریمہ کا، دولت کریمہ کا انتظار شوق کے ساتھ نہیں کرنا، یہ دعا ہمیں بتا رہی ہے، بلکہ اس دولت کریمہ کے لیے ہم نے ایک بہترین کوئی نہ کوئی کردار ادا کرنا ہے، اس کے وجود میں آنے کے لیے بھی اور وجود میں آنے کے بعد اس کے قائم و دائم ہونے کے لیے بھی۔ اور اس کے لیے میں اپنے تمام محترم ناظرین کی خدمت میں گزارش کروں گا، آپ جس بھی شعبہ حیات میں ہیں، ضروری نہیں ہے کہ حتماً ہر کوئی عالم دین اور وہی امام کے ظہور کے لیے اور امام کی اس عظیم حکومت کے لیے کردار ادا کر سکتا ہے، بلکہ ہر شخص کردار، ہر مرد و زن کردار ادا کر سکتا ہے۔ آپ جس بھی شعبہ حیات میں ہیں، چونکہ آپ کا دین سب سے بہترین دین ہے، ایک نمبر دین ہے، آپ کی کتاب سب سے بہترین کتاب، ایک نمبر کتاب، آپ کا نبی سب سے بہترین نبی، آپ کے امام سب سے بہترین امام۔ تو جب ہر چیز آپ کی سب سے بہترین ہے تو آپ کے جو امت ہیں ان کے اور ان کے ماننے اور چاہنے والے ہیں، آپ کو بھی سب سے بہترین ہونا چاہیے۔ آپ زندگی کے جس شعبے میں ہیں، جس شعبے میں ہیں، اس شعبے میں آپ کو سب سے بہترین ہونا چاہیے۔ امام کی کل جب حکومت قائم ہوگی تو امام کو صرف علماء کی ضرورت نہیں ہوگی، یقیناً علماء کی ضرورت ہوگی، یقیناً علماء کا کردار بہترین اور اہم کرداروں میں سے ایک کردار ہوگا، لیکن صرف علماء کی ضرورت نہیں ہوگی۔ امام ظاہری بات ہے ایک نظام بنائیں گے، ایک نظام دیں گے۔ اس نظام میں جس طرح آج کل کی حکومتوں میں مختلف وزارتیں ہوتی ہیں، مختلف اسپیشلسٹ افراد ہوتے ہیں جو مختلف شعبوں کو سنبھالتے ہیں، کوئی صحت کو سنبھالتا ہے، کوئی تعلیم کو سنبھالتا ہے، کوئی تجارت کو سنبھالتا ہے، کوئی امور داخلہ کو، اندرونی معاملات کو سنبھالتا ہے، کوئی بیرونی معاملات کو سنبھالتا ہے، مختلف وہ ہوتے ہیں، کوئی ریلوے کا مثلا وزیر ہوتا ہے، کوئی آئی ٹی کا وزیر ہوتا ہے، کوئی کس کا، تو یہ مختلف شعبے ہوتے ہیں۔ ان سارے شعبوں میں امام کو افراد کی ضرورت ہے۔ یہ سارے شعبے جو ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی امام کی طرف سے نمائندے ہوں گے جو ان شعبوں کو چلائیں گے۔ اس لیے آپ کا جس شعبہ حیات سے تعلق ہے، آپ اسی شعبے میں اس نیت کے ساتھ اس شعبے میں آگے جائیں اور اس کی آخری حدوں کو پی ایچ ڈی اور مثلا پی ایچ ڈی سے بھی جو اوپر جو ہو سکتا ہے دکترا اور فوق دکترا جسے کہتے ہیں، پوسٹ ڈاکٹریٹ جو ہے، اور اس حد تک جانا چاہیے۔ ہر ایک کو اپنا ایک ہدف رکھنا۔ کاروبار میں ہے تو آپ کو بہترین ایماندار اور بہترین کاروباری ہونا چاہیے۔ اگر آپ آئی ٹی میں ہیں تو آپ کو آئی ٹی میں جتنا آگے جا سکتے ہیں جانا چاہیے، اس نیت کے ساتھ کہ جب امام کی حکومت قائم ہوگی یا ہونے سے پہلے میں اس شعبے میں ایکسپرٹ بن جاؤں اور اس میں پھر امام کی اس حکومت کے لیے خدمت کر سکوں۔ تو یہ ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے، ہم جس بھی شعبہ حیات میں ہیں، کہ ہم نے اس شعبہ حیات میں انسانیت کی، دین کی، اور جہاں پہ بھی ہم رہتے ہیں، ظاہری بات ہے اس علاقے، اس ملک، اس کے قوانین وہ بہت ساری ہمیں فیسلٹیز دیتے ہیں، سہولیات دیتے ہیں۔ ہمارا بھی ایک اخلاقی طور پر اور انسانی طور پر یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے وجود کے ذریعے سے ہم بھی ان کو جو مثبت فوائد ہیں وہ فوائد ان کو مہیا کریں۔ تو ہم جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، ہمیں ایز اے ایک امام زمانہ علیہ السلام کا منتظر ہونے کے ناطے، ان کا محب اور ان کا ماننے والا ہونے کے ناطے، ہمیں اس معاشرے کے لیے ایک خوبصورت اور بہترین اور مفید کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور میری یہی آپ تمام ناظرین یا محترم ناظرین سے گزارش ہوگی کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، ایک بہترین انسان بن کر، ایک بہترین معاشرے کے لیے مفید اور فائدہ مند انسان، اور جو بھی آپ کا رول ہے، جو بھی آپ کی ایکسپرٹ، آپ کی وہ جو اسپیشلائزیشن جس میں بھی آپ نے کیا ہوا ہے، جو بھی آپ کا شعبہ ہے، اس شعبے میں آپ کو ایک نمبر کا بہترین ماہر ہونا چاہیے۔ اور یہی اس دور میں ہم اپنے امام کے انتظار کے حوالے سے یہی سب سے بہترین جو ہماری انفرادی ذمہ داریاں، نماز، روزہ اور واجبات وغیرہ ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں، وہ ضرور اپنی جگہ ادا کریں، لیکن اجتماعی اور معاشرے کے اعتبار سے ہم جس بھی شعبہ حیات سے وابستہ ہیں، اس شعبہ حیات میں ہم سے بہتر
کوئی اور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے امام کی ہم سے توقع اور ہمارے نبی کی ہم سے آرزو و تمنا اور انتظار ہے انہیں ہم سے، جس طرح ہم ان کا انتظار کرتے ہیں وہ اس طرح سے ہم سے یہ انتظار رکھتے ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ ہم جس بھی شعبہ حیات کو انتخاب کرتے ہیں اس شعبہ حیات میں پھر امام کے ماننے والوں سے بہتر کوئی اور کسی غیر کا ماننے والا نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ خدا و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہم شکر گزار ہیں ہدایت ٹی وی کے بھی جنہوں نے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا اور یہ اتنی بہترین اور خوبصورت نورانی دعا بیان کرنے کا آپ سب کی خدمت میں موقع ملا۔ خدا و تعالی ہم سب کو ایک اور نیک بننے کی اور قرآن و اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کو اچھے طریقے کے ساتھ سمجھنے، خلوص کے ساتھ ان پر عمل کرنے اور بہترین انداز کے ساتھ ان تعلیمات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔